ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام آواز بلند آقا علیہ السلام دی برکت درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی واجب الاحترام احباب ذی وقار، آج کی یہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جن لوگوں نے اس 11ویں شریف میں جس لحاظ سے بھی تعاون کیا، اس پروگرام کی شمولیت میں یا جو اس کو سن رہے ہیں یا جو تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا۔ ساتھ گرامی، انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ عرفہ جس کو شرف ملا ہے وہ انسان ہے۔ اگرچہ وہ انسانوں والے کام کرے اور انسانیت کے اندر رہے، انسانی دائرے کے اندر رہ کے اگر زندگی بسر کرے تو خدا کی قسم وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، عرش والا اس کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، اس کے لیے ہمیں کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، پچھلے انبیاء کرام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان میں ایک اللہ کے پیارے کلیم ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور انہوں نے جب اللہ سے ہم کلام ہونا چاہا تو اللہ نے فرمایا مجھ سے بات کرنی ہے تو کوہ طور پہ آ جا۔ مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو پھر کوہ طور پہ آنا پڑے گا۔ مجھ سے ملاقات تو بعد میں ہوگی، پہلے میرے سے کلام کرے گا تو کوہ طور پہ آ۔ لیکن ایک نبی کا امتی ہے، نبی آخر الزمان کا، جسے خیر والی امت کا شرف ملا ہے، جس کی اللہ نے قرآن نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ نبی اللہ سے کلام کرنا چاہے تو اللہ کوہ طور پہ بلاتا ہے۔ جب یار کی امتی کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے تو کوہ طور پہ نہیں آنا، تو مسجد میں آ جا۔ کلیم اللہ اللہ کا پیارا بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ نے ان کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی، لیکن کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا۔ لیکن جب تاجدار ختم نبوت کا امتی آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نہیں، کوہ طور تو بڑا دور ہے، تیرے محلے میں جو بھی مسجد ہے تو وہاں آ جائے گا، میں تیرے سے وہاں ہی بات کر لیا کروں گا۔ دیکھو، ان انبیاء کی شان ایک طرف، نبی کے امتی کی شان ایک طرف، ہمیں کتنی فضیلت ملی۔ اور یہ زمانی کلامی بات نہیں، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میرے حضور نے خود فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں عرش پر گیا، میں اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ سے میں اللہ کا دیدار کر کے آیا۔ کہ غلاموں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کملی والے بدر میں ساتھ لے کے گئے تھے، احد میں ساتھ لے کے گئے تھے، خندق میں ساتھ لے کے گئے، خیبر میں ساتھ لے کے گئے، جہاں بھی گئے اپنے یاروں کو نہیں بھولے، عرش پہ گئے ہمیں ساتھ لے کے کیوں نہیں گئے؟ صدیق نے کہا ہوگا
آقا جب مکہ سے مدینہ جانے کی واری آئی تو مجھے ساتھ رکھا۔ علی نے کہا ہوگا جب امانتیں دینے کی باری آئی تو مجھے مکہ میں اس چارپائی کے اوپر لٹا دیا۔ کملی والے میں نے تو تیری ناموس کا اس انداز میں پہرا دیا ہے، کائنات کے اندر کوئی انسان بھی اس کی مثال نہیں بن سکتا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آمنہ کے لال کے اشارہ دیکھا ہے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار نہیں دیکھا، اپنے گھر کو چھوڑا، یار کے بستر پہ آ گیا۔ اور کسی نے علی سے پوچھا تھا، علی سناؤ کوئی ایسی رات جس رات میں تجھے سکون سے نیند آئی ہو؟ آپ نے فرمایا وہ رات جس رات میں یار کے بستر پر تھا، اس رات میں مجھے ایسی نیند آئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا صبح کا دن چڑھ گیا۔ تو حضرات گرامی علی نے بھی کہا ہوگا کملی والے مجھے ساتھ نہیں لے گئے، بستر پہ تو لٹا دیا۔ صدیق نے کہا غار میں لے گئے، مزار میں ساتھ رکھنے کا وعدہ ہے، تو حضور مجھے نہیں لے گئے۔ میرے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، اے میرے غلاموں جو میں رب سے تحفہ لے کے آیا ہوں نا وہی تمہارے لیے معراج کا سبب ہے۔ میں نے معراج کیا تو عرش معلیٰ پہ اللہ کا دیدار کیا۔ تو میرا امتی ہے، تو یہاں ہی بیٹھے گا، اگر تیرا کردار، تیری گفتار، تیری دستار، تیرا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا میرے مطابق ہوگا تو پھر اللہ عرش سے آ کے تیرا دیدار کرے گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، میرے حضور نے فرمایا نماز میرے مومن کی معراج ہے، میرے امتی کی معراج ہے۔ تو حضرات گرامی اور میرے حضور کا ایک اور بھی ارشاد گرامی ہے، میرے حضور نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جب وہ ثنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے نہیں کہ میں صرف الفاظ پڑھ رہا ہوں، وہ ہاتھ جب باندھتا ہے نا اپنے سر کو جھکاتا ہے، جب وہ ثنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف عربی پڑھ رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں رب سے مخاطب ہوں، رب میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ تو دیکھو ہمیں یہ شرف ملا ہے حضور کے صدقہ سے، ہمیں یہ بہت بڑا اعزاز ملا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ملی ہے۔ یہ صرف نماز نہیں ہے، اگر ایک بندہ گھر سے باہر گیا ہو نا تو گھر والے کہتے ہیں یار چابی ساتھ لے جا، پتہ نہیں ہمیں آپ رات کو لیٹ آؤ گے تو چابی تمہارے پاس ہوگی، لاک لگا کے جانا، لاک کھول لینا، اندر آ جانا، چابی ساتھ لے کے جا۔ اگر بندہ مسافر اپنے گھر کو تالا لگا کے جاتا ہے تو چابی اندر نہیں رکھتا، چابی کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب جس بندے نے جنت میں جانا ہے وہ عہد بھی کرے، سوچتا بھی ہے یار میں جنت میں ضرور جاؤں گا، حضور کا امتی ہوں، مجھے جنت ملے گی۔ میں کہتا ہوں تو امتی ہے، جنت ملے گی، چابی کہاں سے لائے گا؟ چابی کا تو تجھے پتہ نہیں، چابی کو تو انہیں سنبھالا نہیں، چابی پہلے پاس ہوگی تو جنت کا لاک کھلے گا۔ اور وہ جنت کی چابی کیا ہے؟ میرے حضور کی اداؤں کا نام ہے، حضور کی سنتوں کا نام ہے، فرض واجبات کو ادا کرنے سے جنت ملتی ہے۔ تو حضرات گرامی یہ انسان دنیا کے بھولیکھے میں مت رہے کہ دنیا کے لالچ میں آ کے، دنیا داری کے اس گھمنڈ میں آ کے یہ مت سوچے کہ میں جنت کا مستحق ہوں۔ جنت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو نبی کا تابعدار ہوتا ہے، جو حضور کا وفادار ہوتا ہے، جو حضور کے لیے 5 ٹائم دین کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز پڑھنا ہے تو سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا، سر پہ ٹوپی رکھنے کی کیا بات ہے؟ موٹر سائیکل کے لیے 5 کلو کا ہیلمٹ ڈال سکتا ہے، نماز کے لیے ٹوپی نہیں رکھ سکتا۔ اور ٹوپی کو کیا، نماز پڑھی جہاں پڑھی وہیں پھینک دی۔ بزرگ کہتے ہیں ٹوپی جو ہوتی ہے نا یہ سر کی زینت ہوتی ہے، یہ سر کا تاج ہوتا ہے، اس کی قدر آپ کو نہیں پتا۔ کبھی بزرگوں کے پاس تم نے بیٹھنے کا تمہیں موقع بھی نہیں ملا، کبھی تم نے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے بات سنی ہی نہیں ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جو سر کے تاج کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ گھر کی کیسے حفاظت کرے گا؟ یہ ٹوپی میں دیکھتا ہوں مسجد میں رو رہی ہوتی ہیں، کئی بار گلیوں میں رو رہی ہوتی ہیں، ہمارے بڑے بھی جمعے پہ آتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، نوجوان بھی، اور بچوں نے پھر آپ کو دیکھ کے سیکھنا ہے نا۔ بچوں نے کہاں سیکھنا ہے؟ بچوں نے آپ سے سیکھنا ہے۔ بچوں کا سبق کون دیتا ہے؟ ماں باپ دیتا ہے، بہن بھائی استاد دیتے ہیں، کوئی باہر سے آ کے نہیں دیتا۔
جیسے یہ دیکھیں گے ایسے ہی کریں گے. اگر تم نے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھنی، یہ بھی کہیں گے ہم نے باپ دادا کو نہیں دیکھا تھا. یہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہوتی، جب وہ آتے نہیں تھے تو ہم کیسے آئیں. یہ تو وہی بات بنے گی جب مکہ والے کہتے تھے کلمہ تو پڑھ لیتے پر ہمارے دادے نے نہیں پڑھا تھا، کلمہ تو پڑھ لیتے ہمارے باپ نے نہیں پڑھا. ہمیں تو ہماری جو پگڑی ہے نا وہ کلمہ نہیں پڑھنے دیتی، ہماری جو بڑی بڑی ہمارے جو پگ کا ترہ ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے اگر تیرا کلمہ پڑھ لیں. میرے رسول نے فرمایا تم میرا کلمہ پڑھے گا تیرا ترہ نیچے نہیں آئے گا، اونچا چلا جائے گا، اونچا چلا جائے گا. یہ تے اڑتا ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حضور کا کلمہ، حضور کی محبت، حضور سے وفا جو کرتا ہے نا پھر وہ زندہ ہی، وہ مرتا نہیں ہے، وہ مر کے زندہ ہو جاتا ہے، وہ مر کے زندہ ہو جاتا ہے. تو ذات گرامی یہ بچوں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب آپ نے سارا دن نیٹ کھیلنا ہے تو بچے بھی نیٹ ہی کھیلیں گے نا. ایکٹر کا بیٹا ایکٹر ہوتا ہے، ڈرامہ گیر کا بچہ ڈرامہ گیر بنتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کاذب کا بچہ کاذب ہوتا ہے، برائی کرنے والے کا بچہ برا کیونکہ اس نے دیکھا وہی ہے. اگر اپنے بچے کی صحیح معنوں میں پرورش کرنی ہے تو حضور کا دین سکھا اس کو، حضور کا دین سکھا اس کو، حضور کے دین کی طرف اس کو لا. اور میرے حضور نے فرمایا جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اس کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. علم دین کے لیے جو نکلتا ہے اللہ کریم اس کے پاؤں کے نیچے اپنے فرشتوں کے پر بچھاتا ہے. میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اے طالب علم تیرا یہ مقام ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھتے ہیں. وہ نبی کتنی شان والا ہے جس کے قدموں میں جبریل بیٹھا ہوتا تھا. اگر تیرے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر رہے تو طالب علم بن کے. اور میرے حضور نے فرمایا جو عالم دین رات کو ایک حدیث پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے اور سو جاتا ہے، اور ایک بندہ ساری رات اللہ کے حضور گر گڑا کے نوافل پڑھتا ہے. علماء کہتے ہیں وہ جو حدیث پڑھ کے سو گیا نا وہ ساری رات اس کا ثواب زیادہ ملے گا، عابد کو ثواب کم ملے گا. یہ عالم کی شان ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملا، ثواب اس کو ملا ہے، لیکن علم جو دین کا سیکھ کے آتا ہے اس کا مرتبہ الگ ہے. اور حضور نے فرمایا عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے. یعنی ایک عالم جو علم پڑھنے والا جاتا ہے نا وہ سارے زمانے کی موت بن جاتا ہے. جب وہ مرتا ہے تو سارا زمانہ. اور حضور نے فرمایا جب قرب قیامت علماء کا جانا شروع ہو گیا نا پھر سمجھ لیں قیامت قریب ہے. تو ذات گرامی ہمیں اس بات پر سوچنے پر ہمیں مجبور ہونا چاہیے. اب دیکھو نا 11ویں شریف کا اعلان جمعے پر بھی کیا تھا، لیکن چند خوش نصیب ہیں جو حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں. کوئی لڈو کھیل رہا ہوگا، کوئی تاش کھیل رہا ہوگا، کوئی فیس بک چلا رہا ہوگا، کوئی واٹس ایپ پہ میسج چلا رہا ہوگا. یار وقت تو وہی گزر گیا ہے اور وقت یہ بھی گزرا ہے. اس وقت کی قدر تمہیں قبر میں معلوم ہوگی کہ چند گھڑیاں جو تمہیں دین کے لیے تمہاری وقف ہوئی تھی. میرے حضور نے فرمایا کہ ذکر کی محفل میں سانس لینا 60 سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے. 60 سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے. وہ جو اب موبائل لے کے بیٹھا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ تو گناہ در گناہ کر رہا ہے. تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول منظور فرما کر ہم سب کو حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہو کے سچے دل کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.